بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2359 ہے اور آج سورۃ القدر مکیہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا انزلنا، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراکا، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر، لیلۃ القدر بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح، فیہا، اس میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سلامتی ہے، ہی وہ، حتی، یہاں تک کہ، مطلع الفجر، فجر طلوع ہو۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ دوسری بات، تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ تیسری بات، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ چوتھی بات، اس رات فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کو لے کر اترتے۔ پانچویں بات، یہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ بزرگان محترم، اس صورت میں، سورۃ القدر میں، قرآن کریم کے نزول سے متعلق یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے پاس سے ایک ہی وقت میں سارے کا سارا آسمانی دنیا پر نازل فرما دیا، پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور اس دنیا میں یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں بیک وقت اس ذکر کے ساتھ نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر اسے بیت العزت میں جو کہ آسمان دنیا پر ہے رکھ دیا گیا، اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام اس کلام کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندوں کے کلام اور اعمال کے مطابق، بندوں کے کام اور ان کے اعمال کے مطابق آتے رہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ شب قدر ہے کیا چیز۔ اسی کا سوال اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے،
یہاں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی معرفت سے متعلق جو سوال فرمایا وہ اس کی عظمت اور اونچی شان کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ اس کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں تمہیں کچھ پتا بھی ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ شب قدر 1000 سال سے بھی افضل ہے۔ بندہ اگر اس رات میں عبادت کر لے تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ رات ہوتی کب ہے، اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندے کے لیے جنت کو پانا اس مہینے میں عبادت کے ذریعے دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی بندہ اس مہینے میں گناہ کرنے سے بعد آ جاتا ہے، اور شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اسے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو نہ بہکائے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس مہینے کی برکتوں اور خیر سے محروم رہ گیا، یقیناً وہی محروم رہنے والا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کس دن ہوتی ہے اس کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر پتہ نہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔